طیبہ کی بات کریں گے 2 دن، لیکن میں نے سوچا کہ حیات طیبہ کی بات آپ نے بہت دفعہ سنی اور میں نے بہت دفعہ سنائی۔ اگر ایسا ہو جائے کہ میرا بولنا آپ کا سننا قبول ہو جائے اور یہ لمحے اگر قبول ہو گئے تو بہت سے گناہوں سے نجات مل جائے گی، شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جن و انس کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں نا، جن و انس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ایک ایک فرد ایک ایک ذی روح کے لیے آئے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں سے کان سے پکڑ کر فرما دیں ہمیں کہ یہ بکری میرے ریوڑ کی ہے، یہ میری ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت اور ایسی قبولیت ان اللہ ہو جائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی سے جو ہم سیکھتے آئے ہیں، کیا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟ اب یہ دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم سب پر لاگو ہیں، فرض ہیں، نافذ ہیں، لیکن اللہ پاک ان عبادتوں میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ پاک شریک ہو گئے۔ اب اس شرکت والی جو عبادت ہے، یعنی اگر اللہ رسول اللہ سے محبت کے اظہار میں ہمارے ساتھ شامل ہے تو رب کی تو ساری مخلوقات ہے۔ اب ہم نے درود بھی پڑھنا ہے اور مخلوق سے محبت، مخلوق میں صرف یہ نہیں بندے، نہیں، بندے نہیں، بندوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہے، ہر جاندار، ہر لیونگ بینگ، درخت، پودے، سب کا احترام، سب سے محبت۔ 2 ٹہنیاں آپس میں ٹیڑھی ہو کے ایسے گڑمڑ ہوئی ہیں، آپ انہیں پیار سے سیدھا کر دیں، فیل ہو آپ کو کہ یہ تکلیف میں ہے، یہ لیونگ بینگ ہے۔ یہ پودے سنتے، دیکھتے، احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈور پلانٹس میں اگر کبھی گھر میں وہ بندہ نہ ہو جو پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، وہ مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پودے بھی، جاندار بھی، جانور بھی، سب سے محبت، احترام۔ اور اس عبادت کے لیے جو درود شریف کا ذکر ہے نا، اللہ پاک نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا۔ اب دیکھیں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اگر فرض روزے تو رمضان کے مہینے کا ہم نے انتظار کرنا ہے، اگر ہم نے حج کرنا ہے تو ہم نے ذی الحج کا انتظار کرنا ہے، اگر ہم نے قربانی کرنی ہے تو ہم نے عید کا انتظار کرنا ہے، اس دن ہم قربانی کریں گے۔ لیکن اس عبادت کے لیے اللہ پاک نے درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ محفل میں، اکیلے، دن میں، رات میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اونچی آواز، نیچی آواز، کوئی وائنڈنگ نہیں، کوئی قدغن نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کوئی بندہ محروم نہ رہے۔ ایون جنازے میں بھی درود شریف کو شامل کر دیا ہے، جنازے کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، سبحان اللہ، کہ وہاں بھی اس کو پڑھ لو۔ نماز، ریگولر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں نماز کے لیے اللہ پاک نے شرط لگا دی کہ بھئی یہ زوال کے ٹائم ہے، اس وقت نماز نہ پڑھنا، وضو ہونا چاہیے، پاک کپڑے ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہاں پابندی نہیں ہے، 24/7 ہر حال میں، پاک ناپاک، چلتے پھرتے، جیسے جو سچویشن ہے، جس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہو۔ اور اس کے لیے اللہ پاک کے پاس لفظ تھا نا کہ پڑھو، قرات کرو درود شریف کی، لیکن اللہ پاک نے پڑھنا نہیں کہا۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ درود بھیجو۔ بھیجتے ہم کیا ہے؟ تحفہ، گفٹ، اور جو تحفہ ہوتا ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ یعنی درود ہر حالت کا پڑا ہوا، ایون دکھاوے کے لیے پڑا ہوا، ایون ریا کے لیے پڑا ہوا، ایون تکبر سے نعوذ باللہ پڑا ہوا، وہ بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہے بھیجنا، درود بھیجو، تاکہ ریجیکشن کا احتمال ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا درود ہے کیا؟ آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ تو ہم کہیں گے درود ابراہیمی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا درود یہ ہے کہ ہر کلمہ گو انسان کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کی عزت کی جائے، کیونکہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں لیکن کلمہ گو انسانوں کی عزت نہ کریں۔ وہ انسان اگر سوالی ہے تو اس کو بھر کے بھیجیں، نہ دھتکاریں۔ عام بندہ ہے آپ کے سامنے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم میں سے
ہم آرام سے دوسرے کو کہتے ہیں ہاں فلاں بڑی منافق ہے، استغفر اللہ، یہ لفظ تو کسی کے لیے ہم بول ہی نہیں سکتے۔ منافقین اس دور کے بعد ہم نہیں یہ لفظ استعمال کر سکتے۔ اس سے بہتر ہے گمراہ۔ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی راہ گم ہو گئی ہو، راہ بھول گیا ہو، بھٹک گیا ہو۔ لیکن منافق نہیں کہہ سکتے ہم نے کسی کے دل چیر کے دیکھے ہیں، ہم دوسروں پہ اعتراض نہ کریں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا، اطاعت اور پیروی دونوں اکٹھے استعمال کیے ہیں۔ باقی جتنے نبی اس دنیا میں آئے تھے نا، ان کے لیے اطاعت تھا کہ ان کی بات مانیں، ان کی بات مانیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے پیروی کا لفظ استعمال کر لیا ہے، پیروی فرض کر دی ہے۔ یعنی قیامت تک آپ کی ذات ایسی مکمل پاک مطہر ذات ہے، اس کی پرفیکشن کا یہ ثبوت ہے کہ میرے رب نے، یعنی آپ کے پیروں پہ پیر رکھ کے چلنا، قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا، جو آپ جیے جیسے آپ جیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی رہنی بہنی سہنی، ایک ایک پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی ایسا اسپیکٹ ہماری زندگی کا نہیں ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بول جو ہم بولنا چاہیں، کوئی کام جو ہم کرنا چاہیں، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ملے، جس کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے نہ ملے۔ ایز اے باپ، ایز اے بیٹا، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے سپہ سالار، ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے بادشاہ وقت، یعنی ایز اے مزدور، بکریاں چرانے والے، عبادت کرنے والے، مراقبہ کرنے والے ہرا کے، یعنی کوئی اسپیکٹ نہیں۔ ایون سپورٹس کے اصول و ضوابط میں بھی آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے۔ تیر سواری، گھوڑا بازی، نیزہ بازی، کشتی اور جہاد، مجاہدہ، سوئمنگ، سب کچھ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنا لو، لیڈر بنا لو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ہم نے ہدایت کا چشمہ بنا دیا ہے، آپ کو خلق عظیم پہ فائز کر دیا ہے، آپ عمل کر لیں۔ دیکھیں، ایک ہے معجزات، عقائد، عبادات، ایک ہے معاملات۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرہ بہت پڑھتے ہیں، ربیع الاول میں تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جتنی ان پرسن کلاسز ماشاءاللہ بارک اللہ ہو رہی ہیں، یہی کہا جاتا ہے سیرہ پہ بات کریں۔ دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن معاملات، اخلاقیات ہماری سب سے دکھتی رگ ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا 2% صرف اپنا لیں، صرف 2 ٹارگٹ کر لیں، ہماری زندگیوں میں چینج آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے راہ کھو دی ہے، گم راہ، جس کی راہ گم ہو جائے، گواچ جائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اخلاقی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا، اس میں صرف بیٹھ کے سننا، سر دھننا، واہ واہ کرنا، اس سے نہ مجھے کوئی فائدہ نہ آپ کو کوئی فائدہ۔ فائدہ یہ ہے کہ میرا بیٹھنا اور آپ کا بیٹھنا قبول ہو جائے، میرا بولنا، آپ کا سننا، عرشوں پہ یہ آوازیں جائیں، اور ہم عمل کے لیے چن کے اٹھیں کہ ہم نے آج یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی سنت صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پروردگار عالم آپ کے والد کو پہلے ہی لے گئے تھے۔ ماں کی گود میں آئے، ماں چلی گئی، دادا کے پاس آئے، وہ چلے گئے۔ لیکن پوری سیرہ پڑھنے کے بعد، کتنی دفعہ آپ نے پوری سیرہ میرے سے بھی پڑھی ہے، میری بھی عمر بیتی ہے، اللہ اس کو قبول کر لے، لیکن کسی اشارے، کنائے یا کوئی ایسا مجھے ایک رمق نظر نہیں آئی کہ آپ کی زبان اقدس سے کوئی واویلا، کوئی شکوہ کہ بھئی میں پیدائشی یتیم، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ میں جتنی لوگوں سے بات سنتی ہوں، لوگوں کے دکھ درد، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے میرے کانوں کو اس کام کے لیے استعمال کی توفیق دی ہے کہ کوئی مجھے اتنا قابل اعتبار سمجھتا ہے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے، اپنا شرم بھرم، اپنا دکھ میرے سامنے ظاہر کرتا ہے، اپنی امانتیں مجھے دیتا ہے، تو میں اس 99.99% باتوں میں گلا شکوہ، کبھی موسم کا، کبھی جاب کا، کبھی باس کا، کبھی ان لاز کا، مثبت بات ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹائر لائف جو ہے وہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو ہے، کوئی بات نیگیٹو نہیں ہے۔ کم از کم یہ سنت اپنا لیں کہ نیگیٹیوٹی کو، منفی خیالات، سوچوں، نقطوں کو اپنے اندر سے دیس نکالا دے لیں، برداشت کرنا شروع کر دیں، سہنا شروع کر دیں۔ دیکھیں تھوڑے دن کی تو زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، چلے جانا ہے اس پلانٹ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے، کبھی یا نہیں آنا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پلس آف اسلام کی کوئی کلاس کوئی یہ ایسے آج سے 100 سال بعد دیکھے، اللہ کرے یہ سلسلے چلتے رہے، لیکن شاہدہ جاوید کو کون جانے گا؟ کوئی نہیں جانے گا، بلکہ اگلے 1-2 سال میں ختم ہونے کے بعد ہی کہانی مٹ جاتی ہے۔ بندہ زمین کے نیچے گیا اور فرشتوں نے مٹی کی مٹھی اٹھا کے پھینکی کہ جاؤ اسے بھول جاؤ۔ اب میرے رب کا نظام ہے کہ ہم نے کوئی ایسے خیر کے کام کیے ہوں کہ جو ہمارے بعد چلتے رہیں اور ہماری یادیں لوگوں کے دلوں میں تازہ رہے اور ہماری قبریں ہری بھری ہوتی رہیں اور یہ صدقہ جاریہ بنا رہی، یہ اس کا نظام ہے۔ لیکن ایز اے کامن پرسن ہم مٹ جانے والے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم فضاؤں ہواؤں میں مٹی بن کے اڑ رہے تھے، میرے رب نے ہمیں وجود بخشا اور پھر فضاؤں میں اڑا دے گا۔ یہ رونے کس بات کے، یہ پریشانیاں کس بات کی؟ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، بنگلے بنانا چاہتے ہیں، گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے شہزادے شہزادیاں جوڑے بنانا چاہتے ہیں، ان کی نسلوں میں 7-7 بیٹے چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیا یہ چیزیں حصول زندگی کا حاصل ہیں؟ کیا یہی ٹارگیٹ ہیں؟ کیا ہمارے آنے کا مقصد قرآن سنت میں یہی نظر آتا ہے؟ میرے نبی کا تو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، قیامت تک تذکرے عرش فرش پہ ہیں۔ یعنی رونے گائے کے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے اگر ہم یہ نقطہ لے لیں کہ بڑوں کی فرمانبرداری کرنی ہے، جو بھی ہم سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، آپ نے اپنے چچا، اپنے دادا، ان کا ہر حکم بجا لائے ہیں۔ آج ہمارے بچے بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، من مانیاں اور من مرضیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پہلے میری مانو، جو میں کہتا ہوں مانو، پھر جو تم کہو گے میں مانوں گا۔ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، تمہاری چاہت کا نام وجود بن جائے گا، تم سوچو گے میں کر دوں گا، لیکن پہلے میری تو مانو نا۔ ہم وہ والا پارٹ ادا نہیں کرتے، فرائض ادا نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نماز کی بارش ہو، ہم صبح میں اٹھیں تو ہمارے اوپر جو ہے تتلیاں اور پھول اور بہاریں برس رہی ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم ہم مشقت نہیں کرنا چاہتے، ہم مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم پھولوں کلیوں بہاروں میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچپن میں معاوضے پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ سوچے تو صحیح، مکہ کی گرمی، کالے پتھریلے پہاڑ، چٹانیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی تتلیاں نہیں، کوئی پھول نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہیں کی، کبھی زندگی بھر یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہائے میرے پہ کتنا مشکل وقت گزرا۔ ہم ماضی کو لے لے کے روتے رہتے ہیں۔ شیب ابی طالب دیکھ لیں، 3 سال گھاٹی میں بند کر دیا، عام الحزن، غم کا سال۔ طائف پیدل گئے ہیں، گدھے کی سواری کے لیے پیسے نہیں تھے۔ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ سے آپ پیدل چل کے مجھے دکھائیں، بنی ہوئی سڑکیں سیدھی سٹریٹ ہیں، پیدل چل کے جائیں ذرا طائف۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کیونکہ ابو لہب سردار بن گیا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری سے نکال دیا تھا، اور یہ بہت مشکل ٹائم تھا کہ حضرت ابو طالب چلے گئے، حضرت بی بی خدیجہ چلی گئی، جن کی وجہ سے یہ تھوڑے دبتے تھے۔ ابو لہب سردار بن گیا اور اس نے کہا کہ میری ان کی کوئی ذمہ داری، جو مرضی ان کے ساتھ کرو۔ اور قبائلی نظام سسٹم میں، جو قبائلی سسٹم ہے نا، اس میں اگر کسی بندے کو اکیلا کر دیا جائے تو وہ اس کی موت ہوتی ہے۔ چیلوں کی طرح لوگ اس پہ جھپٹتے ہیں۔ آپ پناہ کے لیے طائف پیدل گئے تھے، وہ تنہائی ہم نے تو کوئی دکھ ہی نہیں اٹھایا، اور جو طائف والوں نے کیا، ہماری جوتیاں تو ابھی خون سے نہیں بھری، ہمیں تو رسی ڈال کے ہمارے شہر والوں نے اور ہمارے رشتہ داروں نے نالیوں اور پتھروں پہ گھسیٹا نہیں ہے، ہمیں تو تپتی ریت پہ لٹایا نہیں گیا، ہمارے سالنوں میں تو کسی نے ابھی تک کوڑا نہیں ڈالا، ہمارے بچوں کو تو کسی نے اذیت نہیں دی، ہمارے گلے میں تو کپڑا اور رسیاں ڈال کے زخمی نہیں کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، کم گو تھے، چہرہ مبارک میں ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہم اپنی محفلوں اور اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں،
اپنی باتوں کو دیکھ لیں، لغویات، فوش، نامتنائی گفتگو کے سلسلے، بلند آواز، دوسروں کی تصحیح کرنا، وہاں میانہ روی تھی۔ حضرت ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک چلن عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے، جس میں یہ مڈل وے آف لائف ہوگا نا، کامن وے آف لائف، میانہ روی یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے کہ ہم نیک چلن ہوں، ہمارا کردار عمدہ ہو اور ہم درمیانی چال چلیں۔ ہم تو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے معمولات اور معاملات بدلنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میانہ روی اتنی تھی کہ نہ تیز چلتے تھے نہ آہستہ چلتے تھے، کامن وے میں زندگی گزارتے تھے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے نگاہیں اٹھا کے بات کرنے کو پسند نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا، پڑوسیوں کے انکل بھائی جان ہے تو ان کے ساتھ گھاس کاٹتے ہوئے انکل کی آنکھوں میں آنکھیں بھائی کی ڈال کے، بھائی صاحب آپ کے پودے بڑے مرجھائے ہوئے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ مردوں کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں، نگاہیں جھکی ہوئی سے شرم و حیا کے ساتھ بات کرنا۔ اور ہماری تو زندگی میں سے سنتے ایسے ریس نکالا ملی ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، ہمارا ناشتہ 12 بجے ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو نظام پیش کیا ہے وہ ناشتہ اشراق کے بعد ہے، وہ برکت کا وقت ہے۔ باڈی پوری رات خالی رہی ہے، اب اسے انرجی کی ضرورت ہے، اس وقت کام میں برکت پڑتی ہے۔ ہم ہر عمل کی مخالفت کر رہے ہیں، ہر عادت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی ضد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین بزنس مین تھے، محتم بن عدی کے ساتھ آپ کاروبار کرتے تھے، منافع تقسیم ہوا، یہ نبوت آفیشلی ابھی آپ کو ملی نہیں تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، منافع تقسیم ہوا، اس نے لیا اور وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں لگا کہ اس کو کم پیسے ملے ہیں، اس کے کچھ اور پیسے بنتے ہیں، آپ اس کے پیچھے گئے، اس کو دیے۔ مکہ میں تو رولا پڑ گیا، شور مچ گیا، وہاں تو کاروبار میں ایسی دیانتداری تھی ہی نہیں، اور یہی پھر آوازیں بی بی خدیجہ الکبریٰ تک پہنچی، اور میرے رب نے اس امانت داری پہ، اس اخلاق پہ، اس امانت پہ، اس صداقت پہ مکہ کی سب سے امیر خاتون اپنے مال و اسباب سمیت جو آپ کے قدموں میں ڈال دیا گیا اسلام کی دلداری کے لیے، دل جوئی کے لیے، آپ کی نکاح میں دے دی۔ ہم شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، اخلاق تو اپنے بدلیں، کیونکہ دیانتدار تاجر نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ بزنس مین جو دیانتدار ہے، اوکھا کام ہے، دشوار کام ہے، لمبے چوڑے واز نہیں میں آپ سے کر رہی، ہلکی پھلکی سی باتیں ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، جو میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے شیخ سے سنی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر وقت فکر مندی کی کیفیت رہتی تھی، تنہائی، غور و فکر، کم کھانا، کم سونا، اور ونس اے منتھ غار ہرا میں جانا۔ یہ ہرا کہتے کس کو ہیں؟ غور و فکر کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنے کی جگہ کو، یعنی میرے رب نے یہ نام پہلے ہی رکھ دیا تھا غار کا، سالوں صدیوں پہلے ہرا رکھ دیا تھا، کیونکہ جو بندہ سوچتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سوچ ہے، تھاٹ پروسیس، یہ جو ایویلیویٹ کرنا ہے، سوچنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، فکر مندی کرنا ہے، یہ بندے آپ اتنا ہی کریں کہ آپ دیکھیں بیک یارڈ میں بیٹھ کے میں سیب کے درخت کو دیکھ رہی ہوں کہ سارے پتے جھڑ گئے ہیں، کچھ سیب ٹنگے ہوئے ہیں اوپر، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ میرے مالک، اتنی نازک سی ٹیلی پہ اتنا موٹا سا سیب لٹک رہا ہے، پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یہ تو لکڑی پہ سیب لٹکے ہوئے ہیں، بی بی میرا رب تو جنت میں کہتا ہے میں نے سونے چاندی کی ٹہنیوں پہ بھی، سونے چاندی کی ٹہنیوں پہ بھی سیب لٹکائے ہوئے ہیں اور پھل لٹکائے ہوئے ہیں، تو وہ تو سونے چاندی کی ڈالیوں پہ بھی سیب لگا لیتا ہے، یہ تو اس نے لکڑی کی نازک ڈالیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ رب جو ہوا، وہ رب جو ہوا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکمت اپنانی ہے، سمارٹنیس، سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ سنت کا اصول ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دیکھ لیں، آپ حجر اسود کا واقعہ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، سر دھنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن چادر بچھا کے وہ پتھر حجر اسود کو اس کے اندر رکھ کے قبائل کو کونوں کو تھام کے اوپر پکڑانے کا نہ کہتے تو
حرم پاک تو خون آلود ہو جاتا، سب ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پہ لگے ہوئے تھے کہ یہ نیکی ہمیں کرنی ہے۔ دین کے کام میں حکمت، گھرداری میں حکمت، صلہ رحمی میں حکمت، خاندانوں کو جوڑنے میں حکمت۔ ہماری بچیاں گھروں میں دلہنیں بن کے اترتی بعد میں ہیں، پہلے وہ مسلح ہو کے اترتی ہیں کہ چیر پھاڑ کے رکھ دینا ہے، توڑنے والیاں بن کے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک بچی کا میسج ہے، اس نے کہا جو کچھ مجھے ایشوز ان لاز میں پیش آئے، میری ماں نے ایک لفظ کبھی اس کے بارے میں میری 25 سالہ زندگی میں مجھے نہیں سکھایا اور بتایا تھا، کیونکہ ہم ماؤں کو واٹس ایپ سے ہی فرصت نہیں ہے، ہم ماؤں کو فیس بک سے ہی، انسٹاگرام سے ہی، اپنے گیجٹ سے فرصت نہیں ہے۔ حکمت، ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اور اس وقت دونوں بڑے قبائل انہوں نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی ان کو ملے، اور دونوں آپس میں گہرے دشمن تھے، ٹھیک ہے نا، اوس اور خزرج۔ اب آپ جس کے ہاں رہتے دوسرا کہتا کہ میرے ہاں نہیں رہے، دل برے ہوتے، کٹاس آتی، ترشی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ بھئی جہاں میری اونٹنی کھڑی ہوگی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر مساک مدینہ حکمت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہود کو بھی ایک ایک قبیلے کو، اوس، خزرج، یہود، سب مہاجر، انصار، سب اس میں شامل کر کے ایک مٹھی بنا دیے، اور خود ان کے لیڈر۔ کوئی رولا نہیں پڑا لیڈرشپ کے لیے۔ جب ایک ہستی حکمت کے ساتھ سب کو جوڑی ہے تو اللہ پاک نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ اب ہم میں یہ حکمت گھروں کو چلانے کے لیے حلف الفضول معاہدہ، جس میں سارے فضل نامی لوگ شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 100 سرخ اونٹ بھی مجھے دیے جائیں اور کہا جائے کہ حلف الفضول کو چھوڑ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی غریبوں کی داد رسی، ضرورت مندوں تک پہنچنا۔ ابو جہل نے ایک دفعہ کسی غریب کے پیسے مار لیے نا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ اسے ساتھ لے کے ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس کے پیسے لٹاؤ، وہ ڈر گیا، اس نے لٹائے۔ یعنی غریبوں کی مدد کے لیے کوئی تنظیم بنانا، کوئی پلیٹ فارم بنانا، انہیں راشن تقسیم کیا جائے، ان کا کہیں ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ چلا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے بھی ہے جو حضرت عباس کے ذریعے ہم تک پہنچی، کہ اعتکاف میں بیٹھے شخص کو اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تو اعتکاف سے نکل جائیں اور اس کی مدد کریں، وہ اس سے افضل ہے۔ یعنی اس حد تک غریبوں کی داد رسی۔ اور ہم نے کوئی اپنی زندگی میں ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقبول ہو جائے؟ ازواج مطہرات کے ساتھ مشورہ کرنا، بات نہ چھپانا۔ آج میاں اپنے فون پہ پیس ورڈ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیویاں اپنے فون پہ پیس ورڈ لگا کے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے سب سے پہلے از بی بی خدیجہ الکبریٰ کو پوری بات ڈیٹیل سے بتائی ہے، اور ان کا جواب بھی دیکھیں، مرہم کتنا خوبصورت رکھا ہے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہم جیسی بیویاں ہوتی، میاں اگر کوئی دکھ کی بات بتاتا بھی، کوئی ایسا واقعہ زندگی کا آ کے شیئر بھی کرتا، تو ہم کہتے ہیں آپ کا علاج ایسا ہی تھا نا، وہ گئے کیوں تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، اور دعوت کے کام کے کچھ اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو دعوت دی، کھانے پہ بلایا، تو کیا کہا؟ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، سچی امانت دار زندگی کا ریفرنس دینا۔ یہ دعوت کا اصول ہے کہ دعوت دینے سے پہلے، یہ دعوت ایک دم سے نہیں دی جا سکتی کہ ہم کہیں کہ اٹھ کے ایک گروپ بنایا اور میں اٹھ کے تقریریں کرنی شروع کر دوں، نہیں۔ دعوت کے لیے اپنی پرانی زندگی کا، گزشتہ زندگی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ میرا اوڑھنا بچھونا رہا ہے، یہ اصول ہے، کیونکہ آپ نے بنو ہاشم کو بتایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، تم مجھے جانتے ہو، میں مکہ کا صادق اور امین ہوں، تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات کرتا ہوں، تو یہ بات میں کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین نے تو بہت بڑی بات دعوت کے بارے میں کہی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے امام، مجھے دعوت دین کے کام کی اجازت دے دیں۔ پہلے یہ اصول تھا ہمارے بڑوں کا کہ کوئی دین کا کام کرنا ہوتا تھا تو اپنے بڑوں سے اجازت لی جاتی تھی۔ اب تو ہر دوسرا بندہ اپنے نام کے ساتھ میرے جیسا استاذہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔
ہر ایک کو چاہ چڑھا ہوتا ہے کہ صاحب کے لاحقے میں ہمارے نام کے ساتھ استاذہ کسی طرح سے لگ جائے. ہر ایک کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم استاد بن جائے اور گدی نشین ہو جائے اور مسند پہ بیٹھ جائے اور بڑے بڑے دلائل اور فقہی مسائل کی گتھیاں سلجھاتے نظر آئیں. لیکن سادہ اصول ہے، اجازت مانگے کرتے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک شرط کے ساتھ اجازت ہے، بغیر بولے تبلیغ کرنی ہوگی، ڈیلنگ اور بیہیویئر سے بتانا ہوگا. کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی بدل جائے؟ اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، یہ اسلام دکھاتے تھے، ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے. ہم اسلام بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے. دکھانا شروع کریں، خود مثال بنیں. ہم اپنی شادیوں میں تو بھنگڑے اور ناچ گانے رکھیں، مکس گیدرنگ رکھیں، مہندیاں مائیوں اور برائیڈل شاور اور بیبی شاور اور سب کچھ کریں اور میڈیا پہ پوسٹ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ لوگ نہ کریں، یہ غیر اسلامی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام بتائیں نہیں، اسلام دکھائیں، خود مثال بنیں. اور ایک اور پتے کی بات جو آپ کو کوئی دعوت کے کام کے لیے نہیں بتائے گا، کہ میری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ینگ بچیاں دین کے کام کرنا چاہتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پوچھتی ہیں، آگے آنا چاہتی ہیں. اس میں یہ نوٹس کیجیے گا کہ آپ کی مراد شہرت نہ ہو، واہ واہ نہ ہو، آپ مشہور ہونا نہ چاہیں. آپ شہرت کو چھوڑیں، شہرت آپ کے پیچھے بھاگے گی. کر کے تو دیکھیں، لیکن دل سے چھوڑیں گی تو پھر ہم کہیں کہ ہم سوشل میڈیا میں 4-5 بڑی بڑی رنگ برنگی فوٹو ڈالیں ڈریسز کے ساتھ اور ہم مشہور ہو جائیں گے. نہیں نہیں. امیہ بن خلف کی مثال آپ دیکھیں، 3 شرطیں لے کے آپ کے پاس آیا تھا. جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام سے نہیں روک رہے تو وہ آفرز لے کے آیا. اس نے کہا اگر آپ مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کا آپ کہیں گے اس سے نکاح کر دیتے ہیں. وومن، پیسہ جتنا چاہیے آپ کو تول دیتے ہیں، پیسوں سے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ ربی دعوت سے باز آ جائیں، یکتائی وحدہ لا شریکہ کی دعوت سے باز آ جائیں. سٹیٹس، سرداری، سردار بننا چاہتے ہیں سردار بنا دیتے ہیں. کوئی ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اسیب جنہیں کروا دیتے ہیں. یعنی ہر طرح کی آفر، سٹیٹس، منی، وومن، کیا چاہیے. آپ نے دونوں ہاتھ اپنی چادر سے باہر نکالے اور فرمایا اگر تم دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو تو میں دعوت کے کام سے باز نہیں آئیں گے. یہ تینوں چیزیں آپ نے ریجیکٹ کی ہیں، ٹیمپٹیشن ریجیکٹ کی ہے. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہم خود پھنس جائیں گے نا. دعوت کی کام کرنے والے تو خود بڑے ہدیے اور تحفے اور ڈیلنگ ہوتی ہے کہ ہم آئیں گے تو اتنا پے کرو گے، تو وہ کیسے کہیں گے؟ پھر تاثیر بھی نہیں نہ ہوتی، پھر بات سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، دل پہ چوٹ نہیں پڑتی. اس کے لیے دنیا کی ٹیمپٹیشن کو نکالنا پڑے گا اور اپنی زندگیوں میں بچوں سے محبت کرنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے تھے، ہم وقت نہیں دیتے. بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں، ماں باپ بھی موبائل سے کھیل رہے ہیں. بچوں کو آن کریں، محبت والی، پیار والی ان سے گفتگو کریں، ان کے چہروں کی مرجھاہٹ ختم ہو. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے رنگ پیلے ہوئے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، نہ وہ پانی پیتے ہیں نہ فروٹ کھاتے ہیں، بس وہ لگے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی خراب ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں کمیونیکیشن کا رواج ہی نہیں. پوری زندگی 40 سال میاں بیوی نے زندگی اکٹھے گزاری، بچے بھی بیاہ لیے، مگر ڈائلاگ، نو ڈسکشن. کبھی وہاں بیٹھ کے دل کے وہ جو تھی نا بات، لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے ہی ہاں کر لیا. محفلوں میں لوگ کہتے بڑا خوشگوار کپل ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا دل کے وہ ننگی سی وہ اپنی گہری گفتگو کہ میاں بیوی ہے نا ایک ساتھ، ہمارا بستر شیئر، ہمارا باتھ روم شیئر، ہماری عزتیں، آبرو، روح شیئر، لیکن ہم نے کبھی بات نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں دیکھیں کہ آپ عصر سے مغرب تک باری باری ساری ازواج کی طرف جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، گفتگو کرتے، دن کیسا گزرا، کیا کیا، تھوڑا بہت کسی کا سے شربت کچھ کھایا پیا، ایسی لائٹ گفتگو کی. بیٹی بہن کے لیے اپنے چادر بچائی، ماتھا چوما، سکھا دیا کیسے ان رشتوں کو نبھانا ہے.
اور پھر یہ بھی آپ کی یاد طیبہ میں ہے، اب ہم کیا نان مسلم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، سیرہ سے، کہ صاحب ایمان اگر کوئی نہ بھی ہو تو اس سے تعاون اور مدد لیا جا سکتا ہے۔ معتم بن عدی جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اسلام سے پہلے ابھی آپ آفیشلی نبی نہیں ڈکلیئر کیا تھا اپنے آپ کو، تو یعنی نبوت مبعوث ہونے سے پہلے غار ہرا کے واقعے سے پہلے آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے تھے۔ تو جب ابو لہب لیڈر بنا قریش کا اور بنو ہاشم کا سردار بنا اور آپ کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھایا اور قبائلی نظام میں آپ کو بالکل اکیلا کر دیا، تو اس وقت جب آپ طائف گئے اور واپسی پہ آپ کیسے آپ مکہ میں داخل ہوں؟ طائف والوں نے بھی کوئی بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتم بن عدی سے مدد لی اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تلواروں کی چھاؤں میں آپ کو مکہ میں لایا اور اعلان کیا کعبہ میں کھڑے ہو کے کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، کوئی ان کی طرف ایسی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ کتنی بڑی سعادت اس نے لی۔ سراقہ بن جوشم کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو راستے میں اس نے آپ ظاہر 100 اونٹوں کا لالچ تھا، آپ کی تلاش میں نکلا تھا، آپ کو پا لیا، آپ کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا زمین میں دستا ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے، اسے پتہ چل گیا، بار بار اپنے تیر نکال کے نا پانسے کے، تو اپنی قسمت کا وہ دیکھتا ہے حال، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، تو آخر وہ مان گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ اگر مخالف دشمن مان جائے تو اسے انعام بھی دینا ہے، معاف بھی کرنا ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ توکل اور حکمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ساتھی ادھر ادھر پھکر کے، آپ ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت پہ لٹکا کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ایک بدو آیا، تلوار اٹھا لی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے آنکھ کھولی، ننگی تلوار لیے، بدو سر پہ کھڑا ہے، آپ اکیلے ہیں۔ توکل کی حد دیکھیں اور حکمت دیکھیں۔ آپ نے بڑے حوصلے سے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ کانپنے لگا، ہاتھ تلوار سے گر گئی۔ یعنی جب آپ تنہا ہیں تو توکل رب کا یہ ہے کہ کوئی باڈی گارڈ پاس نہیں ہے، لیکن وہی ہستی جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ خندق ہوا ہے تو پوری سیکیورٹی کا انتظام ہے، کیونکہ توکل آپ کا آپ کی ذات کے لیے تھا۔ جو عوام ہے مکہ کی عوام ہے، اس کو سیکیورٹی دکھانی چاہیے، اس کو نظر آنی چاہیے، ان کا توکل اس لیول کا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اس لیول کا تھا کہ اپنی ذات کے لیے تنہائی میں آپ اکیلے جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اگر آپ تند خو ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آج ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی، ہم میں سے کوئی ساس ہے یا باس ہے، ٹھیک ہے، آفس میں یا کوئی بھی بڑا ہے یا ٹیچر ہے، تو ہمیں تند خو نہیں ہونا، نرم مزاج ہونا ہے، ہمیں سافٹ سپوکن ہونا ہے، ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے، اور معاف ہم جب دوسروں کو کرتے ہیں تو ہم اصل میں خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا تو ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو معافی نہیں نہ دیتے پھر ہم ہانڈی ابلتی رہتی ہے، اپنے کنارے جلاتی رہتی ہے، اندر ہی اندر سازشیں پلیتیاں پڑھتے رہتے ہیں ہم کہ اس کو کیسے میں ڈاؤن کروں، کیسے اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے معاف کرنا ہے، ہر رات سونا ہے، معاف کر کے سونا ہے۔ وقت بہت آگے جا رہا ہے، انشاءاللہ کل پھر اسی پہ بات کریں گے، کیونکہ سیرہ واقعات تو آپ نے بہت دفعہ سنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو کچھ ہم نے اس میں سے سیکھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز ہمارے ایسی پلے بن جائے کہ سیرہ کا نور ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور انشاءاللہ خیر کے معاملے اور فیصلے ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو حضوری میں بدلے، معاف کر دے، کرم فرما دے، اور جس جس جگہ آپ ساری شہزادیاں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم آپ کی حاضری کو انشاءاللہ عرشوں پہ اچک لے، اور پتہ چل جائے کہ یہ بندیاں یہ اصل میلاد منانے بیٹھی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہماری زندگیوں پہ کیا آیا۔ 18 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا قرآن آپ نے ضرور 18واں پارہ آج ہونا چاہیے،
بعض لوگوں کا آج ختم بھی ہو گیا ہے، دوسرا قرآن شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ہر اسلامی مہینے ہم قرآن ختم کرتے ہیں، اور اس مہینے اہل بیت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، اہل سادات، سب کے لیے قرآن ہم نے ختم کرنا ہے۔ نہیں شروع کیا تو پلیز کر لیں۔ سورۃ فاتحہ کا وہ عمل جو شب جمعہ میں ہم 70 بار سے شروع کرتے ہیں، ہر رات 10 دفعہ کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج وینسڈے نائٹ ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے، تو کل پھر شب جمعہ سے 70 سے شروع کر دیں گے۔ بہترین عمل ہے صحت شفاؤں کے لیے۔ آپ نے اپنے بزرگ دوست بنائے ہوئے ہیں اپنے نیبرہڈ میں، الحمدللہ رب العالمین، آپ ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کو واک پہ لے جاتی ہیں، سوپ پلاتی ہیں، نیلز کاٹتی ہیں، ان سے دعائیں لیتی ہیں، کبھی وہ دعا کرتی ہیں تو آپ آمین کہتی ہیں، کبھی آپ آمین کہتی ہیں تو ان سے دعا، کبھی آپ دعا، وہ آمین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اور آپ کے قرآن دوست بھی ہیں جن کو آپ روز قرآن کی 2-3 آیتیں یاد کر کے سناتی ہیں، اور وہ پھر قرآن اپنے نفل میں پڑھتی ہیں، اس قرآن کا ورد پورا دن کرتی ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھتی ہیں، یاد بھی کرتی ہیں، مخرج بھی صحیح کرتی ہیں، قرات بھی کرتی ہیں۔ اللہ کریم اس میں بہت بہت برکت ڈالے۔ دنیا کے دوست تو ہم نے بڑے بنا لیے، ایک قرآن کا دوست بھی تو ہونا چاہیے نا، جب ہم مر جائیں اگر پہلے تو وہ جب قرآن پڑھے ہم اسے یاد آئیں، ٹھیک ہے؟ اور جب اگر وہ چلا جائے تو جب تک ہم پڑھیں ہم اس کی قبر کو روشن اور آباد کریں۔ دیکھیں جیسی دوستیاں ہوں گی نا ویسا ہی آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ پہنچے گا۔ جس کے ساتھ کنسرٹ پہ گئی، شادیوں پہ گئی، مہندیوں پہ گئی، وہ جب وہاں جائے گی تو آپ کو یاد کرے گی نا، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھا وہ جب قرآن پڑھیں گی تو آپ یاد کریں گی۔ اس لیے قرآن دوست ضرور بنائیں۔ کروڑ درود شریف کی ہم نے نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ تسبیح پکڑ کے اس طرح بیٹھ کے 30 منٹس نہیں دے سکتے درود کو، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 30 منٹ کا ٹائم رکھیں۔ وہ ڈرائیو کر رہی ہیں، وہ جاب پہ ہیں، وہ کوکنگ کر رہی ہیں، لانڈری کر رہی ہیں، مسلسل اپنی زبان کو درود شریف سے تار رکھیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا، شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہیں تو حوض کوثر پہ بھی ٹاکرا تو ہونا ہے، تو کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ تو بنتے ہیں نا کہ درود شریف پڑھا جائے۔ یا باسط ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، ہر نماز کے بعد پڑھیں تاکہ زندگی کی راہیں کھلیں۔ 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی توفیق ہو۔ یا باسط ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، بہت بڑے نام ہے۔ علم معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھا کریں۔ وضو شروع کرتے وقت انشاءاللہ نور کی رحمت کی چادر آپ پہ تانی جاتی ہے، اور آپ کا وضو دیر پا بھی رہتا ہے، اس کی تاثیر بھی ملتی ہے۔ کھانے کے دوران آپ سب 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ گھر میں داخل ہوتے آپ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص کا ورد کرتے ہیں، اور قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں۔ سورۃ قریش آپ نے 129 دفعہ اور سورۃ کوثر پڑھتے ہیں روزانہ۔ حزب البحر کا عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی مرادوں کو عافیت، برکت اور سلامتی کے ساتھ پورا کر دے، معاف فرما دے۔ پلز آف اسلام بائی استاذہ شاہدہ جاوید یوٹیوب چینل ہے، ویب سائٹ ہے www.pulseofislam.org، اس پہ جائیں۔ فیس بک پیج ہے ہمارا، واٹس ایپ گروپس ہیں، لائبریری بننے جا رہی ہے۔ اللہ کریم ان اعمال کو قیامت تک ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھے۔ نیک سوالیہ صلاحیت والے اور سوالیت والے لوگوں کو ان گروپس کی طرف متوجہ فرمائے تاکہ یہ سلسلے چراغ بن جائے اور ان سے اور چراغ لوگ پکڑتے رہیں، اور یہ روشنیاں ہماری قبروں کی روشنیاں بھی بنیں، گھروں کی بھی بنیں، اور نسلوں کے دلوں میں ایمان، سکون، علم، عمل، معرفت، رب شناسی انشاءاللہ سرایت کرتی چلی جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ یا اللہ، یا صبور، یا قدوس، یا رؤوف، یا تواب، یا کریم، یا لطیف، یا ودود، اے میرے سونے ناموں والے مالک، اے عرش بری کے مالک، اے رب رحمان الرحیم، اے رب ذوالجلال والاکرام، اے میرے کریم مالک، اے میرے آقا، اے کائنات کے خالق اور مالک رب، تیرے سامنے تیرے کمزور، مجبور، عاجز، بیمار، لاچار
اللہ کریم بیٹھے ہاتھ اٹھائے، انہیں پتہ ہے تو غنی ہم فقیر، اللہ غنی کے دروازے پہ اتنی بڑی جماعت آ کے بیٹھ جائے تو اللہ سونے وہ انہیں نہیں اٹھاتا۔ یہ جرگہ، یہ پریا، یہ جماعت، اللہ کریم یہ مظلوموں کی جماعت، یہ دکھیاروں کی جماعت تیرے در پہ بیٹھی ہے۔ اللہ کریم اتنا مصروف شہر، اللہ کریم اتنی مصروف دنیا، اور ہمارے ساتھ جو تو نے بندے، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، دنیا کے کس کس کونے میں اللہ سونے بیٹھے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے رحمان و رحیم آقا، ہماری حاضری کو حضوری میں بدل دیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیں، اور جس جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسکن، وہ گھر، وہ گروندہ، وہ گھونسلہ، وہ محل، وہ سب کے سب تیری رحمت کی چھاؤں اور چھتری اور چادر میں آ جائیں، اور اللہ کریم ایک ایک کی من کی مراد پوری ہو جائے۔ اللہ کریم ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 40 لوگ اگر ایک جگہ مسافر بیٹھ کے دعا مانگے تو ان کی دعا قبولیت اللہ پا جاتی ہے۔ اللہ یہ تو 40 سے زیادہ میرے مالک، تو ایک ایک کی من کی مراد کو پوری کر دے۔ اللہ سونے بڑے بیمار ہیں، اللہ روح کے بیمار، جسم کے بیمار، ذہنی امراض، ڈپریشن، سٹریس، مولا تجھے لسٹیں پتہ ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے مالک۔ ایک ایک کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، ایک ایک اللہ کریم ان کی ہڈیوں میں، ان کے گوشت میں، ان کے سیلز میں، ان کے خون کے قطروں میں شفا، عافیت، برکت جاری و ساری فرما دیں، بے محتاج کر دیں، مخلوق کی محتاجیوں سے بچا لینا۔ اے میرے کریم مالک، اس بیٹھنے میں، کہنے، سننے، بولنے میں کوئی غلطی حد ادب ہو معاف فرما، کرم فرما۔ ہمارے آج کے نفلی اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، بدر، احد، خندق، اور جن صحابہ کے آج تذکرے کیے ان سب، اور ایک ایک تیرے دوست اور ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں میں نور اور روشنیاں بن کے اتار، زندوں مردوں کو اس کی تاثیر عطا فرما، ہر بیمار کو اس کی تاثیر عطا فرما، وہ صحت پا جائے، ہر بے روزگار کو اللہ کریم اس کی تاثیر عطا فرما، ان کے لیے جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ کریم کاروباروں میں برکت، اللہ کریم جس کا جو پروجیکٹ ہے، اللہ کریم جہاں کوئی روزی روٹی کے لیے اپنی تگ و دور سٹرگل کر رہا ہے، اللہ کریم ان بچوں کی روزیوں میں برکت ڈال دے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے، ان کے روح کے رزق، ان کے جسم کے رزق، ان کی روح کی شفائیں، ان کے جسم کی شفائیں، ان کی نسل و اولادوں میں ایمان، کلمہ، دعوت کا کام شامل کر دے۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم اللہ، بڑے گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، اللہ وہ میاں بیوی جو ایک گھر کا اللہ کریم ایک کنبہ، ایک یونٹ تھا، اللہ وہ عدالتوں کے کٹہروں میں کھڑے ہیں، مولا معاف کر، ان گھروں گھروندوں کو بچا لے، معاف کر دے، کرم کر دے۔ اللہ کریم جادو، جنات، نظر بد، شیطان کے چالوں نے گھروں کو کھا دیا ہے، نسلوں کو طلاق، ڈپریشن، لا علاج بیماریاں، لاغریاں، کمزوریاں، بے ہدایتیاں ان سے بچا لے مالک، فقر، غربت سے بچا، تنگ دستیوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، اللہ تو نسلوں کا وارث نصیر بن جا، ہمارے سانس سانس، پل پل، لمحے لمحے کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم مالک، ہماری بہت پیارے ساتھی کچھ اس وقت حرم میں ہیں، کچھ آج فلائی کر رہے ہیں، اللہ کریم خیر سے لے جا، ہم ان کی ایک ایک دعا پہ آمین کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی، جتنے بھی لوگ اللہ کریم تیرے گھر میں موجود ہیں، تیرے حبیب کی گلیوں میں، اللہ کریم مسجد میں موجود ہیں، ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ کائنات میں جتنے مدرسے، جتنے تیرے علماء فقہا بیٹھے، جو کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، عافیت اور خیر سے ہمیں ان میں سے حصہ و تاثیر عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گروپ میں سے ہمارے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ کریم ہم دل و جان سے دعا مانگتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں جو نکاح ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہوں گے، اللہ کریم ان سب کے نکاحوں میں برکت، اللہ کریم رحمت، عافیت، چین، سکون، بہترین نسلیں، اولادیں، تقوی کا بہترین لیول عطا فرما دیں، اور جوڑ کے رکھیں، توڑ سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک، جن بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، مولا آسان کر دے، کریم آسان کر دے، تیری مہربانی ہے، آسان کر دے، آسان کر دے، اور مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرما۔
अल्लाह करीम राहत रहमत बरकत को हमारे करीब कर दे, हमारे करीब कर दे। अल्लाह करीम घरों को दुख का मंबा और महवर ना बना। अल्लाह करीम ये तो सुकून की जगह है, ये हमारे घोंसले। अल्लाह करीम यहाँ तो हम सुकून पाने आते हैं। ऐ मेरे करीम मालिक तू मुश्किलें हल कर दे, तू मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह करीम तू माफ़ कर दे, तू माफ़ कर दे। अल्लाह करीम हम सब में से जिसके वालिदैन हयात हैं रब तू उनका हामी नासिर हो जा। अल्लाह उन्हें औलाद के सुख दे। अल्लाह औलाद, माँ बाप तो कोई पैसे नहीं मांगते मालिक, उन्हें तो कोई दौलत स्टेटस नहीं चाहिए, उन्हें तो बच्चों के ईमान का अच्छा लेवल चाहिए। अल्लाह उनकी आंखें तो इसी से ठंडी होती हैं कि हमारे बच्चों में कलमा हो, ईमान हो, तकवा हो, शर्म व हया हो, उनके शर्म भरम दुपट्टे आंचल बचे हुए हों। अल्लाह ऐसा कर दे नस्लों को, तेरी बड़ी मेहरबानी है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम हम सबको उम्मत के जिन्नो इनस के लिए इस दुआ को कबूल फरमा। कामिल ईमान, कामिल इखलास, कामिल इखलाक, कामिल बरकत, कामिल आफियत। अल्लाह करीम दिल की आबाद दुनिया, अल्लाह करीम दिल की सरशार दुनिया, मार्फत से भरी हुई दुनिया अता फरमा दे। मुश्किलें हल फरमा दे, हर एक की नाकामियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह करीम लोगों के बड़े कानूनी मसाइल हैं, किसी के बच्चे इमिग्रेशन के लिए वहाँ बैठे हैं, माएँ तड़पती हैं, तो किसी के शोहर। अल्लाह करीम तू हल कर दे। किसी के पैसे अल्लाह करीम फ्रॉड से दुनिया लाखों डॉलर लेके भाग गई मालिक, मेहनत की कमाई थी। मेरे करीम मालिक हर कानूनी मसले में तू मददगार बन जा। अल्लाह सुने बड़े हमारे प्यारों के ऑपरेशन हुए, सर्जरीज, कुछ सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल की कतारों में लगे हैं, कुछ के टेस्ट सही नहीं आए। अल्लाह सुने तू करम कर दे, तू फजल कर दे, एक एक को शिफा दे, एक एक के लिए अल्लाह करीम इस सिहाई के दरवाजे खोल दे, माफ़ फरमा, करम फरमा। अल्लाह करीम देश परदेश में मुसाफिरों की खैर कर, अल्लाह करीम मकीनों की खैर कर। अल्लाह करीम जो जहाँ है वो सुख पा जाए, बुग़्ज़ को दूर कर दे, हमारे दिलों की दुनिया पाक साफ कर दे। अल्लाह हम सारे दुदकारे, तंगियों के मारे, मुश्किलों के हारे तेरे दर पे बैठे हैं। तू सखी दाता, झोलियाँ भरने की ताकत रखता है ना, तू कायनात भर सकता है। अल्लाह तूने ज़मीन को खोदा और उसमें सब्जियां, फल, सोने, चांदियां भर दी। अल्लाह तू हमें भी माला माल कर दे। अल्लाह तू जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह करीम करोड़ों साल की जिंदगी सुख वाली देगा। अल्लाह सोने तू इस जिंदगी को सुख वाला बना ले, माला माल कर दे, इज्जतें दे, बरकतें दे, रहमतें, राहतें, अता, शिफा, करम, फजल, नेमतें निछावर कर दे, बख्त, तख्त, मुकद्दर, शान सब आजिज़ी से अता फरमा दे। तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सारे मंगतों को भर दे, अल्लाह सारे मंगतों को भर दे। पै दर पै हज उम्रे अता फरमा। अल्लाह करीम औलादों के लिए बेहतरीन जोड़ और वक्त अता फरमा। अल्लाह करीम रूठे हुए मन जाएं, बिछड़े मिल जाएं, देश परदेश की खैर। अल्लाह मेरे देश पे रहम करम और फजल कर दे। अल्लाह करीम हम इमरान खान के लिए, अपने देश की सरहदों के लिए, एटमी निज़ाम के लिए, अमीरों फ़कीरों गरीबों के लिए, हर कैदी के लिए, डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए, और अब मेरे देश की सारी जेलें, कायनात की सारी जेलें जिन बेगुनाहों से भरी पड़ी हैं, अल्लाह राह बना दे। हिफाजत फरमा, कफ़ायत फरमा, कफ़ालत फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। अलमदद या समद, अलमदद या समद, अलमदद या समद। अल्लाह हमारी आंखें और दिल ठंडा कर दे, राहत पहुँचा दे। अल्लाह करीम डिप्रेशन दूर कर दे। बच्चों को गैर फितरी तलकात से बचा, करिकुलम के अजाब से बचा, गैर फितरी हुलिये बनाने से अल्लाह करीम इनको बचा। जो बेटी है वो बेटी रहे, जो बेटा है वो बेटा ही रहे। अल्लाह इनको इस मजाक से बचा ले। सोने मालिक अपने करम को इस वक्त इस जमात में मतवज्जे फरमा, अभी अता फरमा, इसी वक्त अता फरमा, सदा अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। हादसात से बचा, कुफर से बचा, शिरक से बचा, उठे हाथों को कबूल फरमा, ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा, नशों से बचा, इल्लत ज़िल्लत किल्लत से बचा, खात्मा बिल खैर अता फरमा, बिन मांगे हर खैर अता फरमा, हर शर से बचा। अल्लाह करीम मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। हमने अपनी औकात से मंगते तो ऐसे ही होते हैं, फ़कीर तो ऐसे ही बेरबत मांगते हैं, पर तू अपनी शान से, अपनी शान करीमी से एक एक को भर दे, अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब।